وہ ایک عمل نوٹ کر لیں، اور وہ آیت کریمہ کا عمل ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے۔ آپ نے جو ہے وہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھنی ہے، 10 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھنی ہے، اور کافرون پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 15 مرتبہ ہی آیت کریمہ قیام کے اندر۔ پھر رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ جو ہے یہی آیت کریمہ پھر دہرانی ہے رکوع میں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کر کے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے قومے میں۔ اب قومے میں آپ کھڑی ہیں تو پھر آپ نے 10 مرتبہ آیت کریمہ دہرانی ہے، جیسے صلاۃ التسبیح میں نہیں دہراتے اس طرح سمجھے، دہرانی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلی جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ نے جو ہے سر اٹھانا ہے، جلسے میں بیٹھی ہیں تو 10 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں چلی گئیں، اس میں بھی یہ آپ نے سجدے کی تسبیحات پڑھ کے آپ نے 10 مرتبہ آیت کریمہ۔ پھر آپ اٹھ کے سجدے سے پھر بیٹھ جائیں، جیسے صلاۃ التسبیح میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے آپ نے 10 مرتبہ پھر دہرانی ہے آیت کریمہ۔ پھر بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو گئی۔ اب اس رکعت میں آپ نے فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے 15 مرتبہ پھر آیت کریمہ دہرانی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جیسے پہلی رکعت میں کیا، ایسی دوسری رکعت میں رکوع میں 10 مرتبہ، پھر قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر آپ اٹھے پھر 10 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے اتحیات پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آخر تک جو مکمل کر کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ اللہ کے آگے آپ نے ہاتھ اٹھا دینا ہے، اور اپنے مقصد اور مدعا پر دعا کرنی ہے، پوری توجہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ جتنا آپ جی چاہے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، بس پھر سمجھے بیڑا پار ہو گیا۔ یہ کمال کی چیز بتائی میں نے آپ، یہ تمام ناظرین حاضرین کو اس کی میں اجازت عام دیتا ہوں، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے کسی بھی قسم کے کام کے لیے جس میں آپ بالکل بے بس ہو جائیں، تو بس آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیں اس انداز سے۔ پھر دیکھیں وہی قرآن میں جیسے اللہ نے کہا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پس پکارا وہ یونس، پکارا وہ بے بس یونس، گویا کہ وہ پکارا، کیا پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک فی الظلمات، یعنی اندھیریوں میں، یعنی سمندر کی اندھیری، پھر یہ وہ مچھلی کی اندھیری، پھر اس کے پیٹ کی اندھیری، اور پھر یہ سمندر کی تہہ کے اندر مچھلی، وہاں کی اندھیری، اندھیریاں در اندھیریوں کے اندر وہ اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس کا پکارنا تھا، فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے آزاد کر دیا، غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو ایسے نجات دیا کرتے ہیں، کو مانگے تو صحیح، کو مانگنے کے لیے آگے بڑھے تو صحیح، ہم نجات دینے کو بیٹھے ہیں لیکن مانگنے والے نہیں، ہم تو نجات دینے کے لیے بیٹھے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم تو یونس کو تو اس مچھلی کی، سمندر کی اور تہہ کی، پیٹ کی اندھیریوں در اندھیریوں میں ہم نے نجات دی، لیکن یہ مومن تو زمین کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کھلے میدان میں بھی پکارے گا، ہم وہی والی پکار جو وہاں قبول کی تھی اس کو کھلے میدانوں میں اس کی قبول کر لیں گے، اس کو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو اندھیرے میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو پکارنے کی ضرورت ہے، پکارے تو صحیح، پکارنے والے نہیں ہیں، ہم تو دینے کے لیے بیٹھے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے بس یہ آپ کر لیں، اور میں دل سے اجازت دیتا ہوں، انشاءاللہ کمال کی چیز ہے، پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شکایت کرے گا کہ میرا کام ہوا نہیں، مجھے خدا ملا نہیں، یا میرا یہ مدعا پورا نہیں ہوا، یا فلاں میری مشکل آسان نہیں ہوئی، مجھے نہیں لگتا وہ یہ شکایت کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں وہ غوطے لگائے گا اور شادہ فرح ہوگی، یہی کہے گا الحمدللہ الذی تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے نیکیاں جو ہے اور صالحات اپنی اختتام و تکمیل کو پہنچتی ہیں، پھر وہ شادہ فرح ہو کر اللہ کا شکر کرے۔ ہاں جس کی نظر اصل پر ہوتی ہے
کہ یار میں دنیا کی ان چیزوں پر ناز کس بات کا کروں، یہ کھانے کے دسترخوان اگر میرے وسیع ہیں تو یہ ناز کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے شکر کی بات ہے۔ یہ مشروبات سے اگر میرے دسترخوان سجے ہوئے ہیں تو یہ ناز کی بات نہیں ہے، یہ تو خدا کے شکر کی بات ہے۔ میرے اگر تن کے اوپر پوشاکیں شاہی پہنی ہوئی ہیں تو یہ ناز کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے شکر کی بات ہے، اس لیے کہ میں نے حقیقت میں کھایا کیا ہے، مٹی تو کھائی ہے، میں نے پیا کیا، مٹی تو پی ہے، میں نے پہنا کیا، مٹی تو پہنی ہے۔ گویا کہ زندگی کے جتنے سامان تفاخر جس میں انسان بظاہر فخر کرتا نظر آتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں حقیقت میں مٹی ہیں۔ ہم بظاہر سمجھتے سیب کھایا ہے، ہم نے سیب نہیں کھایا، ہم نے مٹی کھائی ہے۔ ہم نے انار کا جوس پیا ہے بظاہر، لیکن انار کا جوس نہیں پیا، مٹی پی ہے۔ ہم نے سبزیاں کھائی ہیں، سبزیاں نہیں کھائی، ہم نے مٹی کھائی ہے۔ سب کا سب اس مٹی میں سے، اس مٹی کی کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مزین اور ایسا اس کے اندر تصنع پیدا کر دیا ہے، ایسی تخلیق کی صنائی اس کے اندر پیدا کر دی ہے کہ وہ مٹی ہے، اس کو ہم کبھی گاجر سمجھ کے کھاتے ہیں، کبھی مولی سمجھ کے کھاتے ہیں، کبھی سیب سمجھ کے کھاتے ہیں، کبھی انار سمجھ کے کھاتے ہیں، کبھی امرود سمجھ کے کھاتے ہیں۔ گویا کہ زندگی کے جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام کی اصل یہ مٹی نکلتی ہے۔ تو مٹی کھانے والے کو ناز نہیں زیب دیتا بلکہ اس کو نیاز زیب دیتا ہے۔ وہ نیاز مندی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس مٹی کو اس قابل کر دیا کہ ہم کھا سکیں، تو نے مٹی کو اس قابل کر دیا کہ ہم اس کو پی سکیں، تو نے مٹی کو ایسا بنا دیا کہ ہم اس کو پہن سکیں، تو نے مٹی کو ایسا بنا دیا کہ اس کے اندر مکان بنا کے ہم رہ سکیں۔ یہ مٹی جو کالی مٹی، وہ مٹی آج ایک محل کی شکل میں خوبصورت نظر آتی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مٹی اس قابل کر دی ہے کہ آج ہم رہنے والے بن گئے، آج پہننے والے بن گئے، آج کھانے والے بن گئے۔ تبھی تو فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس سے ہم نے کھلایا ہے، جس نے ہمیں کھلایا ہے۔ اس لیے کہ مٹی کو کھانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ ڈائریکٹ مٹی کھائیں، کھائی نہیں جائے گی۔ ایون ہے کہ آپ کی روٹی کے آٹے میں تھوڑی سی مٹی مکس کر دیں، آپ سے وہ روٹی چبائی نہیں جائے گی۔ سالن میں تھوڑی سی مٹی مکس کر دے، آپ سے وہ سالن کھایا نہیں جائے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس مٹی میں سے نکلی ہوئی سبزی، اس مٹی میں سے نکلا ہوا پھل، اس مٹی میں سے نکلی ہوئی ہر چیز کو تو نے ایسا بنا دیا کہ آج ہم نے اتنی راحت کے ساتھ کھایا، یہاں تک کہ ہماری یہ ذائقے کی جو لذت ہے، یہ جو مذوقات زبان کا جو چسکا ہے، وہ کھایا اور ہم جھوم رہے ہیں اور جھوم جھوم کے ہم نے کھایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مٹی کو کھانے کے قابل بنا دیا، تو نے اس مٹی کو پینے کے قابل بنا دیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس سے ہم نے کھلایا ہے، وسقانا جس سے ہمیں پلایا ہے، وجعلنا من المسلمین جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے بنانے کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے، مان لیا کہ یا اللہ یہ مٹی تھی جو تو نے مٹی کھانے کے قابل کر دی، یا اللہ یہ مٹی تھی جو تو نے اس کے ہمیں پینے کے قابل کر دی۔ جب لباس پہنا تو دعا کری الحمدللہ الذی البسنی ھذا اللباس، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس سے ہمیں یہ لباس بنایا ہے، یہ لباس بنایا اور ہمیں خوبصورت بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ لباس مٹی تھا، مٹی پہننے کے قابل نہیں تھی، ہاں اس مٹی کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ایسا لباس بنا دیا کہ یہ مٹی آج پہننے کے قابل ہے، اس کو پہنا ہم نے تو ہمارا ستر پوشی ہو گئی، اور ستر پوشی پر ہے اللہ تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ پہ شکر کرتا ہے کیونکہ پہچان گیا کہ مٹی کے اندر سارے خزانے ہیں۔ یہی وجہ کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس مٹی سے پوچھیں گے کہ بتا یہ انسان جو تیرے اوپر رہتا اور جیتا تھا یہ کیسے رہتا تھا، یہ سوتا کیسے تھا، جاگتا کیسے تھا، بولتا کیسے تھا، چلتا کیسے تھا، سوتا کیسے تھا، گفتار رفتار اس کی کیا تھی، دوستوں کے ساتھ نشست و برخاست کیا تھی، اللہ کے حق کیسے ادا کرتا تھا، بندوں کے حق کیسے ادا کرتا تھا۔ اے مٹی تو سارے کے سارے آج مجھے بتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا اے لوگو یہ زمین تمہاری ماں ہے، یہ مٹی کی زمین تمہاری ماں ہے، اس ماں کے اوپر تم جو رہتے ہو، تم جو جیتے ہو، تم جو چلتے ہو، یہ ساری کی ساری خبریں اس ماں کے سینے کے اندر بند ہیں۔ اور یہ ماں کل روز قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس مٹی کی ماں سے پوچھے گا تمہارا حال کہ بتا تیرے بیٹے جو تیرے اوپر جیتے تھے ان بیٹوں کا طرز عمل کیا تھا، تو تمہاری ماں ساری کی ساری خبریں اپنے خدا کو دے دے گی۔ اس لیے اس ماں کی اس چھاتی کے اوپر سوچ سمجھ کے جیا کرو، اس لیے کہ یہ ماں ساری خبریں لے رہی، جیسے گھر کی ماں اپنی اولاد کی ایک ایک چیز کو جانتی ہے، اتنا باپ بھی واقف نہیں ہوتا جتنا ماں واقف ہوتی۔ ایسے فرمایا کہ یہ زمین ہے لوگوں تمہاری ماں ہے، یہ ایک ایک خبر تمہاری لے رہی ہے، اب بول کچھ نہیں رہی۔ جیسے دنیا میں ماں اپنے بچوں کی
عیبوں پہ پردے ڈالتی ہے، یہ بھی دنیا میں پردے ڈال کے بیٹھی ہے۔ جس زمین پہ تم سجدے کرتے ہو تو تمہارے سجدے چھپا کے خدا کی تک پہنچاتی ہے۔ جس زمین کی خلوت میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہو، اس زمین کا کے سامنے تم اللہ کی معصیت کرتے ہو، یہ زمین کسی کو بتاتی نہیں، اپنے اندر سینے میں یہ راز بند رکھتی ہے، لیکن اس زمین کا خالق جب کل روز قیامت بھی اس سے پوچھے گا تو پھر اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہ زمین سچ سچ سارا کچھ بتا دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ وہ وقت ہوگا قیامت کا کہ جب یہ زمین ساری کی ساری خبریں دے دے گی اللہ کو۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حکم دیا کہ مجھے بتا۔ اللہ نے اس کو یہ وحی کی، حکم دیا زمین کو مجھے بتا، تیرے بیٹے تیری چھاتی کے اوپر جیتے تھے، تیری چھاتی کے اوپر جو رہتے تھے ان کے زندگی کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا خلوت میں بیٹھ کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، لہذا اپنے رب کی نافرمانی جیسے چاہے کریں، مخلوق کے جیسے چاہے سینے چیریں، جیسے کہ چاہے کسی کا جیسے چاہے ظلم و ستم کریں؟ کیا یہ کرتے تھے؟ تو یہ زمین ساری کی ساری خبریں دے دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ یہ زمین ساری خبریں سنا دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وحی کی کہ بتاؤ مجھے یہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ پر ایک تو زمین کو گواہ بناتا ہے، جس زمین کے اوپر گناہ کیا وہ اس کی گواہ بن جاتی کہ اس نے گناہ کیا۔ دوسرے یہ کرامن کاتبین، ان کو گواہ بناتا ہے، یہ گواہ بن جاتے ہیں کہ دیکھو یہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ کرامن کاتبین آپ کو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا فرمایا وہ اعمال نامہ، کہ جس کے اوپر یہ سارے کے سارے گناہ لکھے جاتے ہیں، یہ اعمال نامہ جو گواہ بنتا ہے کل روز قیامت میں آپ کے خلاف یہ گواہی دے گا۔ تو گویا کہ دیکھو یہ سارے کے سارے گواہ، اور یہ جو اعضاء ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، یہ زبان ہے، یہ دل دماغ ہے، یہ تمام کے تمام حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، یہ سارے کے سارے گواہ بنتے ہیں۔ جس ہاتھ سے گناہ کیا یہ ہاتھ گواہ بن گیا، جس زبان سے گناہ کیا یہ زبان گواہ بن گئی، جس آنکھ سے گناہ کیا یہ آنکھ گواہ بن گئی، جس کان سے گناہ کیا یہ کان گناہ بن گیا، جس گواہ بن گیا، جس ناک سے گناہ کیا یہ ناک گواہ بن گیا، جس ہاتھ کے لمس سے گناہ کیا، یہ تمام کے تمام اعضاء جو یہ خود گواہ بن جاتے ہیں۔ گویا کہ چار گواہ انسان پر گناہ پر قائم کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چار سے زیادہ گواہ کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ یا تو مالی معاملات ہوں تو 2 آدمیوں کی گواہی پر مقدمہ ہو جاتا ہے، لیکن زنا کا معاملہ ہو تو 4 گواہ ضروری ہیں، 4 کے بعد 6 اور 8 گواہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میکسیمم جتنے گواہ شریعت کے اندر مطلوب ہوتے ہیں اتنے گواہ انسان دنیا کے اندر گناہ کر کے اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے، اور یہ چاروں کے چاروں گواہ کل روز قیامت میں اللہ کے دربار میں گواہی دے دیں گے۔ ہاتھ خود بولیں گے اللہ میرے ہاتھ سے اس نے یہ چوری کی تھی، زبان خود بولے گی اللہ میری زبان سے اس نے غیبتیں اور چغلیاں کی تھی، آنکھ خود بولے گی اللہ میری آنکھ سے اس نے گناہ اور معصیت کو دیکھا تھا، کان خود گواہی دیں گے کہ اللہ میرے ذریعے سے اس نے فلاں فلاں گناہوں کو سنا تھا، زبان خود گواہی دے گی کہ فلاں فلاں حرام اس نے چکھا اور کھایا تھا، ہاتھ پیر کا لمس گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے۔ گویا کہ اعضاء خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندے کے خلاف گواہ بن جائیں گے، اور یہ کرامن کاتبین یہ خود پیش ہوں گے، اللہ ہم نے خود دیکھا، ہم چشمدید گواہ ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیے، اور اعمال نامہ خود بولے گا کہ اس اعمال نامے کے اندر سارے کے سارے گناہ جو درج ہوں گے، اور وہ زمین کا ٹکڑا جس زمین کے ٹکڑے پر انسان نے گناہ کیا تھا، جس زمین کو یہ بے جان سمجھتا، جن دیواروں کو بے جان سمجھتا ہے، اس 4 دیواری کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں، میں اکیلا ہوں اور گناہ ہے اور کوئی بھی نہیں، یہی جو زمین ہے یہ تیرے خلاف گواہ بن رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کر رہی۔ آج ٹیپ ریکارڈر میں چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹیپ ریکارڈر کی اصل کیا ہے؟ یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی آپ اصل کو دیکھتے چلے جائیں، یہاں تک اس کا را میٹیریل آپ کو اسی مٹی سے بنا ہوا نظر آتا ہے، کہ مٹی سے بنا ہوا را میٹیریل جس سے آج ٹیپ ریکارڈر بن گیا، جو دنیا کی خبریں ٹیپ کر لیتا ہے، تو جس زمین سے یہ بنا تھا وہ زمین کیسے ٹیپ نہیں کرے گی؟ وہ تمہاری ایک ایک قول، حرکت و سکون کو ٹیپ کر لیتی ہے، اور یہ پوری زندگی کی فلم کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چلا دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی۔ لیکن جن کی نظر اس بات پر ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ میرے ارد گرد نظر آتا ہے یہ سب جاندار ہے، اور اولیاء کاملین کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ان بے جان چیزوں کو تنہائی میں اپنے لیے جاندار سمجھتے ہیں۔ تنہائی میں اگر بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کپ بھی جاندار ہے، یہ کتاب بھی جاندار ہے، یہ ٹیبل بھی جاندار ہے، یہ دروازہ بھی جاندار ہے، یہ لائٹ بھی جاندار ہے، یہ ساری جاندار چیزیں ہیں اور یہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اگر میں نے اس تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کی، یہ سب کے سب جاندار ہیں، یہ سب میرے گناہ کی فلم بنا کر کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے۔
تو اولیاء کاملین ایسے اولیاء کاملین نہیں بن جاتے، وہ ان بے جان چیزوں کو بھی جاندار تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ بے جان میرے لیے ہے، جس اللہ کے سامنے انہوں نے گواہی دی ان کے لیے بے جان نہیں ہے۔ یہ زمین میرے لیے بے جان ہے، جس خالق کے سامنے گواہی دے گی اس کے لیے بے جان نہیں ہے۔ اس خالق کے سامنے زمین بولے گی، اس خالق کے سامنے اعضاء بولیں گے، اس خالق کے سامنے یہ کب بولے گا، دروازے اور دیواریں بولیں گی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خالق ہے۔ جب وہ ان کو حکم دے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اللہ حکم دے گا بول، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بولنے لگیں گی۔ جس اللہ نے اس بے زبان کو بلا دیا، دیکھو زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے، جیسے جسم کے باقی گوشت کے ٹکڑے ہیں، باقی گوشت کے ٹکڑے بولتے نہیں ہیں لیکن زبان بولتی ہے۔ تو زبان میں کون سی ایسی زبان ہے کہ وہ بولتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اللہ نے زبان کے اس گوشت کے ٹکڑے کو حکم دے دیا کہ تو بول، تو زبان بولتی ہے۔ کل کو اللہ اس کے منہ پر تالے لگا دیں گے، آنکھ کو کہے کہ آنکھ بول تو آنکھ بولنے لگے گی، کان بولنے لگیں گے، ناک بولنے لگے گی، ہاتھ پیر بولنے لگیں گے۔ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی اعضاء کو خاموش کر رکھا ہے اور زبان کو کہہ رکھا ہے تو بول، تیرا کام بولنا ہے، تو زبان ہمیں بولتی نظر آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج یہ کب ہمارے سامنے خاموش نظر آتا ہے، لیکن کل روز قیامت میں جب گواہی دے گا اللہ اس کو کہ بول، تو یہ کب وہ بولے گا جو دنیا میں اسے دیکھا ہوگا۔ اس لیے تنہائیوں کے اندر بھی جب یہ تصور باندھ لو کہ سب جاندار چیزیں ہیں، جیسے جلوتوں میں، مجلس و محفلوں میں انسان گناہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں، یار اگر میں بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ادھر سوچوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ انسان جلوتوں میں اور مجلس اور بازاروں کے اندر وہ گناہ نہیں کرتا جو وہ کرنا چاہتا ہے، وہ شرماتا ہے لوگوں کے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بس یہی تصور مومن کی شان ہے کہ تنہائی کے اندر بھی جب بیٹھتا ہے تو اس کے ارد گرد جو بے جان چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر وہ تصور باندھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جاندار ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں اور کل روز قیامت میں میرے خلاف گواہی دیں گی۔ لہٰذا اس تنہائیوں کے اندر بھی پہرے لگ جاتے ہیں اور کسی قسم کے گناہ کی طرف وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 دروازے پار کرنے کے بعد اپنے اس حسین کمرے کے اندر لے گئی اور برائی کا ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے اس نے اپنے ٹیبل کی طرف دیکھا تو ٹیبل کے اوپر ایک بت تھا، بے جان بت پڑا تھا۔ اسے جلدی سے ایک کپڑا اٹھا کر اس بت کے اوپر ڈھانپ دیا، اس کو ڈھانپ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اس کو کیوں ڈھانپا ہے؟ کہا کہ میں نے اس لیے ڈھانپا، یہ میرا بت ہے، میں اس کی پوجا پاٹ کیا کرتی ہوں، گویا یہ میرا معبود ہے، میں نے اس لیے ڈھانپ دیا ہے تاکہ مجھے اس برائی کرتے ہوئے دیکھے نہ، مجھے برائی کرتے دیکھے نہ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بے جان ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتا، یہ اس کو ڈھانپنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر نہیں ڈھانپو گے تو بھی اور ڈھانپ دو گے تو بھی نتیجہ تو ایک ہی ہے، ڈھانپنے کا فائدہ کیا؟ کہا کہ نہیں میں اس کی عبادت کرتی ہوں، بس جب عبادت اس کی جب میں کرتی ہوں میں یہ تصور باندھتی ہوں کہ یہ زندہ ہے، یہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، لہذا چونکہ اس کی زندگی کا تصور ہے، چونکہ میرا معبود ہے، اس سے مجھے حیا اور شرم اس سے آتی ہے، میں نے اس لیے اس کو ڈھانپ دیا ہے تاکہ بے حیا ہو کر اپنے معبود کے سامنے گناہ نہ کروں۔ یہ بات کہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا یہ بے جان تیرا معبود، اس سے تجھے حیا اور شرم آتی ہے، حالانکہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں، میرا خدا تو حی قیوم ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ ہر لمحہ دیکھتا ہے، انسانی سوتی ہے وہ جاگتا ہے، انسانی اونگ لیتی ہے وہ پھر بھی جاگتا ہے، وہ ہر حال میں جاگتا ہے، لوگ مرتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں مروں کو زندہ کرتا ہے، وہ تو ہر وقت جانا اور بینا ہے، ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، تجھے اس بے جان بت سے حیا آتی ہے، کیا یوسف کو اپنے زندہ خدا سے حیا نہیں آئے گی؟ بھائی یہ کہنا تھا معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بس یہ ہے وہ تنہائیوں کے اندر یہ تصور باندھ لیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو حی قیوم ہے، وہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، یہ اس بے جان بت سے حیا کر رہی ہے اور مجھے اپنے خدا سے حیا نہ ہے۔ یہ کہہ کے دروازے کی طرف دوڑے ہیں، حالانکہ دروازے بھی بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ سبب نکلنے کا دروازہ ہے، خدا پہ یقین رکھے معاذ اللہ کہہ کے جب دوڑے ہیں، خدا کی پناہ میں جب آئے ہیں، بس قدم بڑھاتے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دروازے کھولتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے معصیت سے گناہ سے بھاگنے کا ارادہ بندے کا کام ہے، بھاگنے کا ارادہ تو کرے اور کھولنے کے دروازے کھولنا اس کا کام ہے، بھاگو تو صحیح۔ آج ہم چت گر جاتے ہیں، جی ممکن نہیں، امپاسبل، اجی مفتی صاحب، اجی مولوی صاحب، گناہوں سے بچنا، امریکہ میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، جی نہیں پاسبل نہیں، ہو جاتے ہیں۔ نہیں، تم بس ایک دفعہ بھاگنے کا ارادہ کرو، خدا کی گود میں تو آؤ، معاذ اللہ کہو اے اللہ میں تیری پناہ میں